بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کی اہمیت محدثین کے نزدیک اس امر سے لگا سکتے ہیں ہم اس کا اندازہ، اگرچہ سرکار کی ہر حدیث ہی بڑی اہم ہے، اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امام محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صحیح میں پہلی حدیث ہی یہی نیت کی تحریر فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تاکہ پوری کتاب میں نیت جو ہے اس کا خلوص شامل رہے، شاید یہ نظریہ ہوگا یا وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ عمل جو بھی ہے، نیکی جو بھی ہے، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں جو پیچھے نیت کار فرما ہے سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ مراد کیا کہ ہم سارا دن بھوکے رہیں، ہم سحری سے لے کر افطاری تک کچھ بھی نہیں کھاتے، نہ کچھ پیتے ہیں، افطاری کے بعد کھاتے ہیں، لیکن ہماری نیت روزے کی نہیں تھی تو ہم روزہ دار نہیں ہیں، کیونکہ روزے کی نیت نہیں نا کی ہم نے۔ کوئی بھی ہے، حج ہے، ہماری نیت حج اللہ کی عبادت کی تھی نہیں، اور خدا نہ خواستہ اس نیت سے کوئی بندہ حج کرنے گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میرا بڑا نام ہو جائے، مشہوری ہو جائے، تو اب بھی نیت اس کی عبادت کی نہیں ہے، وہ تو ریاکاری ہو گئی ہے۔ تو کوئی بھی جو عمل ہے، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کو اس کی جڑ جو ہے وہ نیت ہے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت جو ہے یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا ہماری نیت خالص ہے۔ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کہیں نیت میں شیطان یہ تو نہیں لے آیا کہ نماز پڑھنے چلتے ہیں، لوگ ایماندار سمجھیں گے، لوگوں کی نظروں میں میرا مرتبہ بڑھ جائے گا، مقام بڑھے گا، میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں بڑا جناب والا نمازی آدمی ہوں، اور میری سیاست چمک جائے گی یا میرا بزنس بڑھ جائے گا۔ اگر نیت یہ ہے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اپنا شرعی فرض پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اب جو ہے وہ نیت کی وجہ سے نماز اس کی عبادت بن گئی۔ اب نیت جو ہے اس کو خالص رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا، جس قدر نیت میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عبادت کا درجہ اور اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ریاکاری نہ ہو۔ دیکھے بندہ کہیں شیطان ریاکاری تو نہیں لا رہا ہے اس میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے عبادت بھی ہے، ساتھ دکھاوا بھی ہے مقصود، ہم دے تو صدقہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تصویر کشی ہو اور خوب جناب فیس بک پر پھیل جائے تاکہ لوگ کہیں جی بڑا سخی آدمی ہے۔ کہیں یہ سوچ تو نہیں آ گئی؟ اگر یہ سوچ ہوگی تو ریاکاری شامل ہوگی، تو پھر عبادت کا جو ہے نا وہ برکت ساری اٹھ جائے گی۔ لہٰذا نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا اس میں یہ بھی سمجھ لیں، نیتیں جس قدر اچھی اچھی کسی عمل میں ہوتی ہیں اتنا ہی اس کا درجہ اس عمل کا بڑھ جاتا ہے، اور ثواب بھی بڑھتے ہیں صرف نیت سے۔ اس امت میں تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نیکی کی فقط نیت کرے، نیکی کر نہیں سکا، پھر بھی ایک ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کر لیا تو 10 گنا، اللہ چاہے تو 10 سے بھی زیادہ گنا بڑھ جاتی ہے وہ۔ اور اگر نیکی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکا، نیت ہے، تو نیت پر بھی اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ تو جب اچھی نیتیں شامل ہوں گی تو نیکیاں درجے بڑھیں گے۔ کسی بھی عمل میں فرض کریں ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری نیت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہم عالم دین سے ملیں گے، وہاں کوئی مسئلہ جو سمجھایا جائے گا اس مسئلے کو سمجھیں گے، جو لوگ ہوتے ہیں محلے کے ان کا حال حوال بھی پوچھا جائے گا، ان سے السلام علیکم کہیں گے۔ یعنی پھر یہ کہ میں مسجد میں داخل ہوں گا تو دایاں قدم پہلے اندر رکھ کے سرکار کی سنت پر عمل کروں گا، اور مسجد میں میں اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ جس قدر کسی نیک عمل کے پیچھے نیتیں اچھی اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کا درجہ اور ثواب فقط نیت کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تھوڑی سی توجہ کریں، اپنی نیت کی طرف توجہ رکھا کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ رحمتیں لینے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔